أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. الذي ليس كمثله شيء وهو على كل شيء قدير. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا الذي كلا في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على أخيه ووصيه ووارث علمه علم الأولين والآخرين. قائد الغر المحجلين إمام المتقين. علي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أسد الله الغالب على كل غالب. إمام المشارق والمغارب. ثم الصلاة والسلام على
سيدة الجليلة المعظمة الصلاة والسلام على حسن المعصوم وعلى حسين المظلوم وعلى 9 المعصومين من ذرية الحسين سيما مقتدانا وإمام زماننا هذا بقية الله في العالمين. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول البشير والنذير إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. پاکیزہ صلوات بارگاہ رب العزت التجا کرنا. اللہ تبارک و تعالی صاحبان آزادی عزت اور عظمت دے صدقے امامیہ بریشیہ دائے پر خلوص صفحے عذاب چھایا پڑھنا لیاں دے صحیح الفاظ تساں حاضرین دا اس عزا خانے دے وچ اپنی گون مصروفیات نوں چھوڑ کے تشریف لے ہونا اللہ تبارک و تعالی منظور و مقبول فرمائے، ثواب کثیر عطا فرمائے. حاضرین دے گزشتگان دے خصوصاً امامیہ بریشیہ دے بانیان دے جناب قبلہ سید فرد حسین نقوی، ندیم بھٹی اور جتنے مومنین نے اس مشن اہل بیت دے وچ دامے در میں سخن تعاون کیتا، اللہ تبارک و تعالی انہاں دے گناہ معاف فرمائے، ائمہ طاہرین دی شفاعت اور قرب نصیب فرمائے. بے اولادانو اللہ سونی پاکیزہ اولاد نصیب فرمائے، بے روزگارانو باعزت روزگار نصیب فرمائے. او گھر، او حویلیاں، او امام بارگاہاں، او مسجداں جتھے جتھے آل محمد دا تذکرہ ہوندہ، جڑے کرن آلن جڑے سنن آلن، اللہ تبارک و تعالی مظلوم کربلا دے تمام عزاداران دی جان مال اور عزت دی حفاظت فرمائے. حجت حق دے ظہور اللہ تبارک و تعالی تعجیل فرمائے. دعاواں دی قبولیت واسطے، مجلس دی قبولیت واسطے، امام دی سلامتی اور ظہور دی تعجیل دی خاطر آل محمد تے سونی جئی صلوات پڑھو. دنیا نو جنت دی بشارت دین آلہ، جہنم تے عذاب تو ڈراؤن آلہ پیغمبر خدا فرما رہین اگر جنت جوینا نے تے میرے حسین نو اپنے واسطے ہادی رہنما اور مقتدا من لو تو ہاڈی قبر بھی منور ہو ویسی، جہنم دی گھاٹی بھی کراس کر ویسو.
حدیث دا ترجمہ میں اپنے انداز کدی نہ کدی چونکہ حدیث پڑھدا لہذا ضروری کہ تھوڑا جہا اس دا ترجمہ ہر روز کراں، لہذا اگر صرف ہر روز یہ آکھاں تو شاید بنیاں سمجھ نہ آویں۔ خود اے حدیث بڑا وسیع مضمون ہے، اس نو سمجھن واسطے ڈھیر سارا ٹائم تے ڈھیر ساری توجہ دی ضرورت ہے، لہذا جس ہستی دے بارے اے حدیث ہے اس ہستی دے بارے عرض کر رہا پہنچے اسی اس جائی تے بھئی قرآن کریم دے وچ ڈھیر ساریاں آیتاں اللہ تبارک و تعالیٰ دیاں ایسیاں جیڑیاں میرے آقا مولا امام حسین علیہ السلام دی شان مبارکہ دے وچ نازل ہوئیاں، کسی دی تفسیرن، کسی دی تعویلن، کسی دی تنزیلن، کسی دا مصداقن۔ اس واسطے آج میں وگرنا ایک مضمون ایک دن دینا کہ حضرت دی علم، حضرت دا حلم، حضرت دی شرافت، حضرت دی صداقت، حضرت دی شجاعت، انہا واسطے ہر روز ایک لیکن اے قرآن آلے موضوع 2 دن دے رہے ہیں۔ اس دی وجہ ہے کہ ڈھیر سارے لوگ ایجین زمانہ کر گیا ترقی، حالانکہ جس بندے اے نعرہ مارے آسی حسبنا کتاب اللہ وہ آپ پچھتاندہ رہا۔ ہون پھر 1400 سال بعد لوگ جداں پھس دن نا تے نالا لینا دن جی قرآن چو آیت بکھاؤ، سمجھ آئی نہیں؟ لہذا بہانے مکون واسطے میں آکھیا بھئی 2 دن نہیں صحیح دے لے وہاں چراغ ہدایت دا صحیح شناخت ہو بنیے نور مبین دی زبانی، وگرنہ ہون تو ساڑی پوزیشن اے ہو گئی بھئی جیڑا میں ایک مثال دے کے گل سمجھونی جیڑے سیانے ہوئے سمجھ ویسن، جیڑے آنے ہوئے وہ بات اگلے سال سمجھ لیسن۔ بھئی جس بندے کول اپنی اولاد نو کھواؤن جو گا نہ ہوئے تو وہ لوگ اعلان کرے بھئی جس کول اولاد نو کھواؤن جو گا نہیں وہ میرے بوئے تے گھر چھوڑو، سیانے بندے سن اے نہیں آدھے بکرما لیا آپ تا پیر کر لیا، جدہ اسا اپنے نو نہیں نہ سنبھال سکتے پہ تے دوجیاں دی ایڈی فکر میں نہ کم مت کم کوئی نہیں۔ اگر آل محمد دے شیعہ جیڑے اپنے آپ نو آل محمد دا اکھ ویندن او کدی آپ ہی آل محمد دی من لین، ممبر رسول تے بیٹھا میں اس نو سٹیج نہیں سمجھدا ممبر سمجھ دیاں، اے ممبر سچیاں دا تے تھے گل بھی بندے نے سچی کرنی چاہی دی جی۔ لہذا اگر کوئی بندہ جیڑا آدھا بھئی میں آل محمد نو مندہ، کاش او آل محمد دی سیرت اور انہاں دے فرمان نو مان لیندہ، دنیا تے اور کوئی مذہب نہ ہوندہ۔ اپنے گل دی تائید 8ویں لال ولایت دے پاکیزہ کلام دے نال کرداں، فرمائدن اگر لوگ ساڑے محاسن سمجھ لین تے خود بخود ساڑی سیرت تے چلن گے اور ساڑی امامت دا اقرار کرے سن۔ لہذا سانو چاہیدہ تھوڑا جیا ساڑے وجود دے ساڑی زندگی دے وچ آئمہ دی سیرت دی خشبو آنی چاہی دی جی۔ اگر خشبو کسی ہورے دی ہوئے تے بورڈ کسی ہور دا بندہ لائے ہوئے زمانہ ایڈوانس ہو چکا، بندے آ جن بنا تو تے بڑا سونا لکھیا آنا ہے جی نا سونا کس دے پیروکارن؟ صادق آل محمد دے پیروکارن جی۔ امام رضا اے ہر ہک دا نام عبادت ہے تو یک زبان ہو کے دودھ پڑھیا کرو، بلند تر صلوات محمد آئمہ اطہار دے اسماء گرامی ساڑیاں نامہ ہار نہیں، اے ہر ایک اسم دے ویچ ایک صفت الہی مزمرے، صفات الہیہ دے اے مظہرن دنیا تے۔ لہذا جدہ آکھیا گیا نا صادق آل محمد تے خدا دی صفات جو ہے صادق، سمجھ آئی نہیں؟ اگر آکھیا گیا نا رضا
تے اللہ دی رضاعت اس وقت تک نصیب نہیں ہوندی جب تک امام رضا دی سیرت تے بندہ چلے نہیں. اگر آکھیا گیا علی تو اس وقت تک بندہ بلند ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ دی سیرت علو تے بلندی نہ آوے. علی ہے بلندیاں دا نام. لہذا بلند ہون واسطے بلند کردار چاہیدہ, وڈی منزل نہیں چاہیدی. عمارت وڈی بنون نال بندہ وڈا نہیں بندا. ایک کردار امیر المومنین نو اگر انسان اپنا لے تو پھر وہ اتنا بلند ہو ویندا جے کوئی پہاڑ دی چوٹی بھی اس دی بلندی نہیں پہنچ سکتی. معصوم دی مثال نہ دینا چاہتا. امیر المومنین دے کردار دی معمولی دی جھلک مالک اشتر دے کردار چون دی آئی. تے فرمایا بھئی مالک میں ہوں تیری مثال کہے نال دیواں, اگر تن پہاڑ آکھاں تو دنیا دا کوئی پہاڑ تیری بلندی نہیں پہنچ سکتا. اور بڑے لجپال قبلہ تسی تھوڑی جی کوشش تے کرو جی. مالک اشتر تھوڑی جی کوشش کی تھی. پاک امیر المومنین دی تشبیہ تے غور فرمائے. فرمایا مالک نو میرے نال او نسبت ہے جیڑی من پیغمبر اسلام دے نال نسبت آئی. لہذا کوشش کرو کہ آل محمد دی سیرت اپناؤ, جنہاں دی تعریف تمجید خدا کرے, خدا تو بعد مصطفیٰ کرے. تو تے میں جتنا زور لا لئیے برادری دی ریس کرنے ہویا بھئی اساں بھی انہاں فضائل دینے نہیں دے سکتے. عقلی گلے فاق کے دو شے موتی شے نہیں ہو سکتا. جس کو کوئی شے نہ ہوئے نا وہ دوجن کچھ نہیں دے سکتا. یہ صرف ایک دعا ہی ہے جگر بندہ چاہے تا ہر ایک نو دے سکتا. جی کو بھی منگن دا انداز پتہ ہو سکتا نہیں تو بسا اوقات دیندہ دعا ہے بندی بد دعا ہے. لہذا کوششیں کرنی چاہی دی جی کہ آل محمد نو اسی کچھ نہ دے دیئے اپنے کو لو اے فضائل چو جی سمجھ آئی نے. انہاں دے جڑے فضائل قرآن کریم اچ آئے انہاں نو سمجھن دی کوشش کریے. ساڑیاں زبانہ تے ایک بڑا پیارا جملہ چلے وا سنو نے بڑا پیارا بجی آل محمد دے بارے سوچو نہیں منو. اے بڑا پیارا جملہ سنن دی حد تک منن دی حد تک پیارا نہیں. اے منن والا جملہ نہیں بھائی آل محمد نو ہتھو منو ہتھو سوچو نہیں. اللہ آدھا بھائی میرے قرآن جو فکر کرو تدبر کرو تعقل کرو سوچو غور کرو. میں مر دیسی دے بندہ گلہ بھی دیسی کرنی ہیں. گل سمجھون واسطے جڑے بندے میری گل سنی او اس گل نو پھر نہ کھیسن بلکہ جس آیا او آکھیا اسوں بھی سمجھائے سن. کسے بندے گل کیتی میں آکھیا اگر سفینے اتھو منن والے ہوندے نا سن مروا ہتھو آلے گئے مگر نہ ہون کائنات دا رنگ کچھ اور ہوندا
کمال امیر المومنین اپنی شان اور شد و مد نال فرمائندن او معاویہ غور کر مینو سنجھان میں تیرے نانے دا قاتل میں تیرے مامے دا قاتل میں تیرے لگدیاں دا قاتل تے آجی میرے ہاتھ چ اوہ تلوارے نہ کدی میرا ہاتھ کمیا نہ کدی میرا وار اکدا میرا ارادہ ہوئے میری تلوار سر لا کے میرے قدمت وگیندی چونکہ میں حجت خدا ہاں جی حضرت دا ارادہ ہے سی بھئی حق دا بول بالا ہوئے ہتھوں والے نہ ہون دیتا مالک امیر المومنین نو ہتھوں منیا رو رو کے آدھا اپنے ساتھیاں جی حضرت دا بھی یہ فرمان ملدا جدہ لوگاں 12,000 بندے نے قبلہ گھراؤ کیتا امیر المومنین دا یہ بندے تھوڑے نہ ہے جی فرمائندے آئے بھئی مالک نو نظر نہیں آ رہا قرآن تے مولا فرمایا جھلے ہو گئے ہو قرآن میں بندے کو اگر فکر ہوئے اور آل محمد نو صحیح منے ہوئے اس واسطے قرآن اللہ فرمائندہ جدہ بھی تو امام نبی اللہ بلائے پردہ نماز چھوڑ کے بھاج باگ یہ قرآن دی آیت ہے چونکہ انہ جدہ تن بلاونا تے تن طیب زندگی عطا کرن واسطے بلاونا امام حجت خدا ہوندہ لہذا امام بھیجیا جھلی مخلوق آل محمد نو گلہ نہ راضی کرنا لی جی نہیں ہون او دور نہیں 1400 سال گزر گئے آؤ انج منی آئمہ نو جے او بھی اکھین بتوسن سن منن دا حق ادا کیتا جی ہون زمانہ کیڑا بندہ آکھے بھئی میں شیعہ تے امام دی عصمت دا قائل نہ ہوئے صداقت دا قائل نہ ہوئے جی علم لدنی ہون دا قائل نہ ہوئے پھر شیعہ مذہب نو شوتے سمجھے ہی نہیں اسی تے گلہ کر دیں بھئی اگر کوئی اس کشتی نجات سوار ہونا چاہتا تو او چراغ ہدایت دی روشنی دے وچ ایک کشتی ویکھے بڑی پاکیدہ جئی کشتی ہے جی لہذا گل کل اتھے پہنچی ایسی قل تعالو ندعو ابناءنا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ جی پیغمبر اسلام اپنے خاندان نو اپنی اہل بیت نو لے کے چلے بعض لوگوں نے اعتراض کیتا جداں اہل بیت دے دائرے نو وسیع کرن لگے نا جی بھئی اہل بیت پیغمبر اسلام دے ماشاءاللہ ڈھیر سارے میں نے کوئی اعتراض نہیں اس زمانے دے عربہ آکھیا بھئی سونا اگر او بندے جنہاں تو پہ گنداں اہل بیت جوندے تو پھر مبالغ اتنے تھوڑے بندے لگائیں دی لوڑ کیڑی ہے جی ایک مذہب ایک قوم اولی العظم نبی دی قوم تمدن علی قوم جنہاں دے چرچے ہے عرب دے انہاں دے مقابلے چ کچھ بھی نہ ہے انہاں دے مقابلے پیغمبر اسلام لے گئے خدا نخواستہ اگر بھیڑ بڑھ میں دی تو بچو بندے دو ہے یا لڑنا لے یا پیغمبر اسلام خود یا امیر المومنین جی 5 بندے لے کے پیغمبر اسلام گئے انہاں آکھیا پر نہیں عربانچ جڑانا اہل بیت صرف انہاں نہیں آکھیا ویندا تے اے رسم آئی بھئی جدہ بھی انج مباہلہ کرنا ہوئے تو صرف اپنی اہل بیت نو ہی لے بجیندہ جی جتھے گا لکھی ہوتے شیعہ علماء نے فرمایا بھئی وہ کوئی مکہ آلہ دے مقابلے جا رہے ہیں نالے جیڑی ہستی آئی ہی غلط رسمہ نو توڑن واسطے او عربہ دی رسم تے عمل کریں دے عیسائیہ دے مقابلے میں ہوتے آکھیا بھئی چلو یار جھٹے دے جھٹ مانتا گئے بھئی آل بیت یہی ہیں جی باقی اہل بیت نہیں بندہ جھٹے دے جھٹ بھی اقرار کر لے تے بڑی سونی گل ہے جی اہل بیت پیغمبر اوہی حسن جیڑے مباہلہ دے وچ تشریف لے گئے جیڑے دعوت مصطفیٰ دے وچ حصے دار آئے
دعوت پیغمبر اسلام دے وچ او حصے دار آئے، انہاں دا حصہ ہے سی پہنچاؤنے چ بھی اور بچاؤنے چ بھی۔ لہذا اللہ نے بڑا عجیب جا جملہ آکھیا اس سے آیت دے میں فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اے جڑے پانچ جا رہے ہیں نا، اے اگر چاسن تے عذاب نازل ہو ویسی، انہاں اپنے ارادے دے نال کے کرنا عذاب نو انہاں نازل کرنا ماں پیڑے چ گئے ہوا، پھر انہاں دعا کرن دی میرے کولو ضرورت نہیں، انہاں میں اتنا مقام عطا کر چکا کہ اے جس وقت چاہن عذاب الہی نو نازل کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس دی زبان اتنی طاقت ہے یا عذاب ٹل ونجے تے یا آ ونجے، ایسا کوئی نہیں ملتا۔ سرکار جدہ ایک گئے نصارہ بھی انتظار ہے کیسن ناد ہو کیا ہے ویسن جی، تاریخ آدھی کہ انہوں نے آثار عذاب ویکھن، پہاڑاں دے وچوں دھوئیں بلند ہونے شروع ہوئے، انہاں کہا بھی اجے تو اپڑ رہے نہیں تے عذاب پہل انہاں دے اشارے دا منتظر رہے، با اشارہ ہونا تے میں انہاں تے نازل ہونا، کرمالیوں مباہلہ نہ کرے آئے، جو کچھ آکھن من جاؤ۔ بڑا مقام۔ اگلی آیت پڑھنا چاہنا، ایک صلوات پڑھے آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خصوصی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اے سرکار دے مبالغت تو بعد دبا کیا، اس وقت میرے آقا تھوڑے جے بڑیرے ہو چکے حسن، لہذا اہل بیت رسول نے گھر بے کے حسنین شریفین نو بخار ہویا، منت منی جی بھئی روزے رکھساں، بچے شفا یاب ہو گئے جی، تے ہون اہل خانہ نے روزے رکھنے شروع کیتے۔ قرآن کریم دے وچ ایک آیت ہے دسنا چاہتے ہیں مگر نہ ارادہ کر دے تو بخار دی ضرورت آئی، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، بھئی اللہ کو لو مدد منگو، منت او شے ہو سکتی ہے، فقہی مسئلہ بھی دسی ونجا بھئی جدے شرعن رجحان ہوئے، یعنی شریعت دے ویچ او کام قابل قبول تے مقبول ہوئے، پیغمبر اسلام یا آئمہ اطہار دی سنت اس دا ذکر ملتا ہوئے، ساڑھے جی تے خوش قسمت قوم ہی کوئی نہیں، ساڑھے دوسرے براما کو ٹوٹل 23 سال دی اسمت دی زندگی، شیعہ اس مذہب دنا ہے جس کو 270 سال معصوم زندگی دی سیرت موجود ہے، 270 سال 2.5 صدیاں تو بھی کم اتے ساڑھے کول اتنا اسمت دا ذخیرہ موجود ہے، لہذا پھر سن سجے کھبے منتا منن دی ضرورت کوئی نہیں، ساڑھے معصوم دی سیرت آئی، پیغمبر اسلام نے اس آیت نو کر کے وکھایا بھئی میرے حسنین بیمار ہوئے میں روزے دی منت منی، یا روزے دی منت منو یا نماز دی منت منو، منت پوری بھی جلدی ہو گئی، بندے دا خرچ بھی نہیں ہوندہ۔ اے میری ماما بہنہ بھی گال دھیان نہ سن لین، اے کرما لیے اے جئی منت مندی ہی نہیں، اے ہمیشہ خرچی آلی منت مندی ہیں۔ اگر ماں پیو مخلص ہوئے تو پھر اولاد واسطے مانوی منتا مندن، منت بھی ثواب کم بھی ہو گیا تے اللہ بھی راضی ہو گیا، اے اور منت پوری ہوئی اس واسطے خدا بند قدوس بھی دوئے کم رکھیں جی، سورہ حل عطا بھی اس نو آکھیا ویندا، سورہ دہر بھی آکھیا ویندا، سورہ انسان بھی آکھیا ویندا، اس دے وچ 5ویں آیت تو بعد 12 آیتاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
انہاں دی شان اچ نازل کیتیاں یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شرہ مستطیرا. اے جانے جدہ منت مندن تے پھر پوری مندن. ساڑھے اللہ حساب نہیں بھی من کے بلا چھوڑو. ایک کام پورا ہویا تھے کہ آکے منت میں مننی آئی یا سچندہ پیا. نہیں منو تے پوری منو تے کرو. سمجھ آئی نے تے اے جی منت مننی کرو. مجلس دی بھی منت مننی بائی سکتی. سمجھ آئی نے اے بھی انہا منتند وچو ہے کہ اگر بندہ منت مننے میرا کام ہو گیا تو میں سرکار دی شہادت تے پھوڑی بچھائساں اے منت بھی قبول ہوندی ہے. بھی انہا دی سیرت جو ہے ان ٹائم تھوڑا جی. تے پھر فرمائے دن وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. کون میری گلہ دھیان نال سنے آئے او جس اعتبار کل میں خطبے آیت پڑھی آئی لولاک لما خلقت الافلاک. اے میرا سونا تو نہ ہویا میں افلاک اور زمین و آسمان نو خلق نہ کراں. او منت پوری کر کے انہاں دی طرف اللہ آدھا پیا بھئی او اتنے چنگین اتنے مقام دے باوجود بھی قیامت دے دن دے عذاب تو ڈر دن. کیا کریں دین انہاں دے دل بھی قیامت دا خوف ہے. ہن حدیث نہیں بے کوئی من نہ کہ بتوں صفدر علی نعوذ باللہ من ذالک آل محمد دے شان اچ کسرے نفسی پہ کردہ یا تکسیر دے قائل ہندہ پیا. نہیں قرآن دی آیتیں تے ہے انہاں دے بارے یوفونہ تو پہل ہندی تو پھر آکے بائی سکتا بھائی تسی ڈرے کرو قیامت تو. ہونے یوفونہ تو بعد ہے بھئی انہاں نال ہی مربوط ہے. بھئی جیڑے منت پوری کریں دیں نا او ہی قیامت تو ڈر دیں چونکہ قیامت بڑا سخت دن ہے. بڑا اوکھا جیا منزل ہے. واقعاً بڑا اوکھا جیا کام ہے. قیامت کوئی سوکھی گل نہیں جی. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. منت منی نے روزہ رکھے ونے تے جدہ افطاری دا ٹائم آیا پورے 3 دیاڑے ایک دیاڑے یتیم آیا دوجے دیاڑے مسکین آیا چوتھے دیاڑے قیدی آیا. شیعہ علماء مفسرین فرمائیں دن اے بندہ مسلمان نہ کافر ایسی قید جو اس نو رہائی ملی ایدہ مدینہ جو لگدہ لائندہ کوئی نہ سی. ہون قید خانے والے روٹی دے ذمہ دار نہ ہے ایسا کہ ونیوں انہ دے بوتے جتھو کوئی خالی. اے عظمت ہے سی اس پاکیدہ خاندان دی کہ انہاں دے بوئے تے یتیم بھی ہوندے آئے مسکین بھی ہوندے آئے تے اسیر بھی ہوندے آئے. ایک واقعہ بہت پیارا میں انشاءاللہ سیرت جدہ پڑھ ساں کھلے ساں بھی صحیح آج مختصراً عرض کردہ. امام امیر المومنین تو لے کے امام حسن عسکری تک کسے امام دی سیرت اے نہیں ملدا بھئی راتی آپ کھا کے سہیں بندے آئے. بلکہ بہت دفعہ میں آپ پڑھیا بھئی نہ بھی ہوندہ تے موجدے نال بنا کے مکے تے مدینے جتھے جتھے رہن اس شہر دے یتیمہ نو راتی من کے کھانا دین دے آئے. کھانا لینا لین پتہ ہی نہ ہوندہ بھئی کونے جس نے اپنے چہرے اقدس تے نقاب پائے وہ ہوندہ کھانا سن دے بیندہ تے منت نہیں جتیندہ. ہون افسوس اس واسطے ہوندہ بھئی شیعہ تفسیرہ میں پھر پوچھیا بھی ہے علماء کو لو بھئی ممکن ہے بعض تفسیرہ میری نظر نہ گزریاں ہون اچھا ناکنا شروع کر دیتا بھئی ایک خیرات منگنا اللہ جبریل ہے. نہیں بھائی جان جبریل نہ سی. جبریل اگر جس بندے دے بوئے تھے آ بجے یاد اوڑا لن پتا بجبریل ہے تو یاد نہیں پتا. سمجھ آئی نہیں گال دی میں نال نال جڑے خرابیاں نو بھی کرنی ہیں ضرور کہ قرآن دی آیت دی تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد نعرہ صحت و سلامتی اور روایت کا بلند تر صلوات تو جس بندے دے بوئے تو جبریل آونجے تو
3 دھڑے نہیں ہفتہ دین واسطے تیار ہے ایمانداری نال دسو تواڈے کول بندہ کسی کول بھی جبریل آکھے 5 یورو تے دے نہ بھی ہوئے بندے ادھارے لے کے دینے یا پتہ سی یا نہ سی پتہ اگر پتہ نہ بھائی جبرائیل ہے تو پھر علم امامت دی نفی کرے نا سبحان اللہ کیا بات ہے اگر پتہ بھائی جبرائیل ہے تو پھر سونیا سائیاں دیکھے آٹومیٹک آئی اے دوجیاں دا کام میں با میرے کول مسجد اچ آویں میں میرے کول منگی میں تن دیسا شاید قرآن دی آیت ہوندی ہوئے آل محمد دی سیرت نہیں کیا بات ہے اے آل محمد دی سیرت اچ نہیں ملتا بس ہونا اسی روزے پہ رکھ دیا جبریل نو گھل تے وقت اتو آیتاں گھلی نہیں بے نیاز ہو کے کاش میرے کو وقت ہوندہ تے میں تو انہوں بندگی دا معنی سمجھائیاں آل محمد دی نماز تے میری تے تیری نماز ہکا جئی علماء من کے راضی نہیں تیری تے میری ہکا جئی نماز اپنے واسطے عبادت گزاران دیاں حد اقل 3 قسمانی ہک عابد ہوئے کریندہ اللہ واسطے جڑے اللہ واسطے نہیں کریندے انہاں چھڑ دو وہ عبادت ہی نہیں کریندہ اللہ واسطے جنت دے شوق تو تے جہنم دے خوف تو کریندہ اللہ واسطے اہل بیت انج نہیں دوسرا کریندہ اللہ واسطے نہ جنت نو ویدہ نہ جہنم نو ویدہ اتنا آدھا بھئی میں تیری بندگی کر رہا اتنا او دے ذہن اچ ہوندا بھئی میں اللہ دی بندگی کر رہا او دے ذہن اچ اپنی نماز تے روزہ حج زکات بھی ہوندا تے توحید بھی ہوندی جنت جہنم بھی نہیں ہوندی اے بھی اہل بیت دی نیوں اے جدہ عبادت کریں دن تو صرف اس نو ویدن اور کسن نہیں ویدھے پاک امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے اسی واسطے 2 لفظ گل مکائی میں اس خدا نو مندہ ہی نہیں جس نو ویک کے عبادت نہ کرا یعنی یا میں ہونا یا میرا خدا ہونا میں نو اور کسے چیز دی کوئی پرواہ نہیں اللہ نے اس دی تصدیق کی تھی خداوند قدوس ارشاد فرمائندہ کہ اے جو کچھ کر دن انما نطعمکم لوجہ اللہ ولا نرید منکم جزاء ولا شکورا سن کسے دی کوئی پرواہ نہیں اسی اللہ دی جدہ بندگی جہنم اور جنت دے خوف تو ہٹ کے بل وجدتو لکا اہلن دے تحت کر دیاں کہ تو عبادت دے لائقیں تاں میں تیری عبادت کرداں جی اس حد تک فرمائے انا نخاف من ربنا یومن عبوسن کم تریرا دوجی باری آیت آ رہی بھئی اسی اپنے رب تو بھی ڈر دیاں تے قیامت والے دن تو بھی ڈر دیاں کیوں مولا فرمائندے بھئی 10 صفدر علی بھئی اپنے آپ نو عذاب الہی تو محفوظ سمجھنا گناہان کبیرہ دے وچوں ہے الامن من مکر اللہ اللہ دے عذاب تو بندہ آکھے بنا نا 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 ساڑھے واسطے تے شاہ بنی ہے کوئی نہیں عذاب والی جی فرشتیاں بھی چھانڈ کے بگونا جی بالکل جس ویلے فرشتے ہونا نا خبر اچھو تو میں اخنا با بھائی جان کے لئے آئے ہو جی خبردار تو نہیں پتا نا ایسی گال کوئی نہیں سمجھ آئی نے سائیاں دے ہاتھے گورو زونے تو سانتا ہے جناب کاربنیری والا سامنے آ بنی تو پسینہ آ بندہ وہ فرشتے ہونے تے حکم الہی دے نال حالت غضب اچبارد ہونا نہ حکم الہی دے نال بھائی امتحان تو بغیر نہیں پتہ لگ ونجے بندے نے آل محمد نو ہتھو منیا یا ہتھو منیا اگر دلیل نال منے ہوئے بندے تو پھر پتہ لگدا بھئی اللہ وعدہ لا شریک ہے ہر پھر ہستی نو بندہ ہر بندے نو تے ہر پتھر نو تے ہر جن نو تے ہر بھوت نو تے ہر گاہ نو تے ہر پپر نو خدا نہیں مندہ پھر خدا نو ہی خدا مندہ جی اور کوئی عبادت دے لائق نہیں امیر المومنین فرمائندے تو ایک ایسی ذات ہے کہ جس دے سامنے میری پیشانی خاک تے آ سکتی
وگرنہ میں علی دی نظر جنت دی او حیثیت نہیں، جنت دی جاگیر میرے پتران دی۔ سچے نبی نے خبر دے چھوڑی تے پھر اتھو تک حدیث نہیں صرف فرمایا ابوہما خیر منہما، اے سردارن تے انہاں دے بابا جان جڑن او انہاں تو بھی افضلن۔ جی آخری آیت پڑھا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں اس صبر دے صدقے جی نماز پڑھن لگیاں تکلیف تو بندن ہوندی نا، آخر وضو جی کرنا ہوندہ سردیوں اٹھ کے جی، حالانکہ ایڈا اوکھا کام کوئی نہیں، جو بندہ ارادہ کر لے تو نماز ایڈا اوکھا کام کوئی نہیں جی، جڑے لوگ بھئی آل محمد نو مندن انہاں دے واسطے کوئی نہیں، وگرنہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اللہ ہی بڑا اللہ، میں کیا کھم اللہ سیانا جلت اللہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ فرمایا بھئی نماز اوکھی اس بندے نہ لگنی جیڑا خاشعین چو نہ ہویا، جیڑا آل محمد جانے سیرت تے ہویا اس نو اوکھی نہیں لگنی، اس نو لطف آونا۔ پیغمبر اسلام فرمایا یا بلال رہنی، بلال اذان دا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھ من سکون تے قرار ملدا۔ جی اللہ فرمایا بھئی جیڑے ساڑھے نا انہاں واسطے نہیں تو اونج بکم اوکھا۔ سبحان اللہ آخنا چاہیے دا، قرآن دی آیت نے کتنا اس کام نو دون لفظاں چ سمیٹ کے رکھ دیتا، انہا لکبیرتن الا علی الخاشعین، نماز بھئی اوکھی ہے انہاں واسطے جیڑے آل محمد دے پیچھے نہیں، جیڑے آل محمد دے پیچھے نہیں کرما لے انہاں آپ سون دن نہ بندن سون دن یا دن اٹھو نماز پڑھو۔ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا اجرکم علی اللہ۔ ایک صلوات نظامت صلوات پاکین گناہ معاف ہوندے۔ جو بڑے جتنے بندے مخلص بندے مومن موالی مل کے بیٹھے ہوں حدیث آدھی پھر ثواب فرشتے کو تو نہیں سمیندہ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا 4 دہاڑے 3 دہاڑے تسی بکھے تتسے رہے ہو، میرے راہ افطاری دیتی نے، کھانا بھی پیغمبر اسلام منگایا عرشاں تو، رضوان جنت کھانا لے کے آیا، جبرائیل حل عطا لے کے آیا۔ آخری آیت دمانہ پہ کرداں، اللہ فرمیندہ میں توڑا ممنون تے شکر گزار ہوں۔ جلے لوگ سمجھ گئے ہو اجے حسین کچھ نہیں کیتا، اجے اہل بیت رسول تے قربانی دا وقت نہیں آیا، پیغمبر اسلام زندن اجے امیر المومنین دے نواسے گھروں نہیں نکلے۔ جنہ شہزادیاں دی شہادت پڑھنا چاہنا، مضمون سمجھونا چاہنا، جے سمجھ گئے ہوئے تو ضرور تیری آنکھوں جھنجوں اوسن۔ اے امیر المومنین دا شکریہ بھی ہے، پاک بطول دا شکریہ بھی ہے، حسنین شریفین دا بھی ہے۔ اللہ کے فرمائندہ تو سم بڑا سونا کام کیتا، میں راضی ہاں، میں شکر گزار ہاں۔ جی اس وقت خدا دے اگر کوئی وحی دے نزول دا سبب ہوندہ جی جداں زہرا دے پتر نے سارا کچھ چھوڑیا، عزاداروں بڑا اوکھا کم ہوندہ اپنے معصومہ نور لاؤنا۔ کہ بلا انسان غور کرے کسے نبی دے پتر انج نہیں رلے جویں میرے آقا تے مولا دیاں دھیاں اجرکم اللہ۔ گل سمجھے آئے انج کسے نبی دا کسے صحابہ نال ساڈی گل ہی نہیں، کسے تاریخ انبیاء دے وچ کسے نبی دا پتر اتنا نہیں رلیا
جتنیاں امیر المومنین تے امام حسین دیاں دھیاں قبلہ نواسن امیر المومنین دے جی دوترے بڑے پیارے ہوندے ہیں پیغمبر اسلام دی سنت ہے اگر پیارے نہ ہونے آنا تے موڑیاں تے چاہ کے نبیاں دا سردار مدینے دیاں گلیاں جنت رہا یہ پیغمبر اسلام نو پیارے آئے تو اللہ دی قسم امیر المومنین نو بھی ڈاڑے پیارے آئے قبلہ اللہ تواڈیاں ہنوں قبول فرمائے مسیب تے ہون بھی بیسو ساڑھے تصور چوندہ اجے بھی غربت دنال دعاں براما دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں دھریاں موجود ہیں جی باپ شہید ہو گیا ماں نال کوئی نہیں امت دے ہتھاں چ مہمان بنے میں ادا کسے دا بھی یتیم بچہ ہوئے نا 10 سال تو تسن کوئی نہیں بندہ ادا شریکہ دا بھی ہوئے نا تو وہ جانے بچہ یتیم ہو گیا ہوئے اطرت رسول کہ بندہ 1 سال برہم شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بہار الانوار دی ملی جلی جڑی حدیث شہزادیاں دا تذکرہ میں او حدیث پڑھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ذمہ داری ممبر رسول تھے کہ بلا قید ہو گئے بڑے اختصار دے نال ایک روایت بابے دے نال آئے حضرت نے قیام تو پہلے قاضی شرح دے سپرد کیتے جدہ حضرت شہید ہو گئے ابن زیاد نو پتہ چلیا اس نے اعلان کیتا مسلم دے پتر جس گھر ہوئے اس دا خون جان مال حلال ہے قاضی شرح نے ڈردیاں شہزادیاں نو کٹیا قبلہ نپی گئے قید ہو گئے اتنے پھر ڈرے ہویا ہے 1 سال تاریخ دیئے نانی نہ لیا او دہاڑے جدہ بات آئے نا یعنی بابے دی شہادت دے ایام جدہ دوبارہ قریب ہوئے تے ہن نکا بھرا آدھا اماں دا جایا اس اندس یہ نہیں بھئی اسی کونا مدت پہ گزر دی بدن نحیف ہو گئے یہ ایک ٹائم دا کھانا تو جو دی روٹی ایک کھولا پانی دا عراق دی گرمی میں ڈھیر ساری گلاں ایک جملے آگ گیا ایک ٹائم کھانا ایک جاؤ دی روٹی 2 بھرا آئے ایک روٹی ایک کوزا پانی دا کہ بلا پھر بدن سلامت نہیں راندے پھر قید خود بڑی اوکھی جئی جائے آزاداروں چھوٹا بھرا مشکور جدہ آیا نا تے ہولے ہولے پوچھ دین بھائی تو محمد مصطفیٰ جاندہ ادھے بھی حکمت آئی کیونکہ انہا ظالمہ نے بعد یہودی تے نصرانیہ نو قید خانیہ دا مسئول بنائے ہوا لہذا پاک پہ کر دیں بھئی یہ ہے مسلمان اس وقت ایسا کیا جی میں محمد مصطفیٰ نمندہ پھر نانے پاک دا نانی نہ لیا فرمائے دیں جعفر تیار دا نام سنے اس وقت یادا ہاں اوہی جعفر تیار جیڑا امیر المومنین دا بھرائے پیغمبر خدا دے نال شہید ہو گئے اللہ 2 پر عطا کیتن جنت جتھے جان پرواز کر سکتے سمجھیا نہ بھئی جانا نالا فرمائے دیں امیر المومنین نو جاندہ تیسری باری جدہ سنے نا تو اس وقت یادا ہاں او میرے آقل میں انہن منن اللہ پھر میں آدھا تاریخ میں نہیں پڑھیا شاید رو پہ ہون بھئی اپنا ہو کے سانو سنجھان اسی جانے امیر المومنین دے نواسیاں مسلم دے یتیماں اجرکم اللہ بہت سونا استقبال کی تنے بندہ ہی انجے 5 محرم دی راتے پیچھے دیاڑے درائی چھوڑے گئے ان نجات دے دیاڑے ان گناہ دی بخشش دے دیاڑے ان معصومت یہ خواہش ہے ان رو وہ جی کن اپنے ان رون دے ہو یعنی ڈھا مار کے رو سکتے ہو تو روننے کرو عزاداروں ٹائم چکے بہت تھوڑا میں بس مختصر پہ کردہ مشکور نو جدہ پتہ لگانا تے قدمت ہاتھ رکھ کے معافی منگی فرمیدن نہیں اسرا دیاں انشاءاللہ تیری شفاعت کرتا اس کھول دیتا دروازہ بعض روایات ملتا ہے اپنی انگوٹھی بھی دیتی اگلی منزل تے میرا بھرا ہے اس نے وہ کھیسو نا او تو ہاڈا مدینے پہنچن دا اہتمام چکرے سن شہزادے ہو جانے راتی چلے آئے تے دیہاڑی آرام کرے آئے کہ بلا پھر سمجھ
سمجھ آئی کوئی نہ کوفے کوئی پھرن دے آدھی آئے نہیں ٹر دے قیدی تھکے ہوئے سال دی قید سن کوئی نہیں کتنا سارا ٹرنا صبح ہوئی محسوس کی میں کوفے دے قریباں قبلہ درختاں دا سہارا لیا میں کھجور دا درخت آدھن اس تے بیٹھے نہ لک کے حارس دی کنید آئیے پانی چ عکس ویکھے ہولے ہولے آدھیے کیڑی ماں دی جھولی برباد کر رہے ہو اجرکم اللہ جیڑا ماتم کر کے پرسہ دین دا دیئے میں یتیمہ دوا کیا شروع بیا کرے نہیں بسم اللہ تشریف لے آؤ تسا کونو فرمیندن نہیں دسیں دے جس نو دسیں دے ظلم کریں دے سمجھ گئی ہے مظلوم کونن رو کے آدھیے ڈرو نہیں میری سردار تہاڈی مننا لیے حارس دی بیوی محبت اہل بیت رکھ دی آئی قبلہ ابن دینا لائن گھر لے آئین کھانا پیش کی تنے فرمائے دن نہیں بھوکے ہی ختم ہو بیندی جڑا بندہ سال قید رہے اجرکم اللہ مختصر رات ہو گئی رات کچھ سے جارس گھر آئے بیوی پوچھے اتنی دیر نال کیوں آیا اس نے اعلان ابن زیاد سنایا مسلم دے یتیم گم ہو گئے حارس نے آکھیا ابن زیادہ دا جیڑا ڈھونڈ لے اسی میں انعام دے ساں انہاں سارا دن ڈھونڈا رہا اے آدھی شرم کر پیغمبر خدا نو کیڑا منہ وکھے سا اطرت رسول اللہ دا دتو ابوں کو جے کیوں اس راہ پونا انہوں شک پیا تھوڑا جیا یہ آدھا صحیح ہوندہ تیرے دفاع تو کہ تن انہاں دا پتہ یہ آدھی نہیں میں گھارج بیٹھیاں بار بار میرا گھارے نہ کدیں آئے نہ کدیں ونجے میں نے کے پتہ کھانا کھا کے سم گیا قبلہ وکھرے کمرے سمایا ہویا بعض روایتیں ملدہ دوں بھراما دی قید وکھرے وکھرے کھانے جائے اے روایت میں سمجھ پاؤں دی آج چونکہ ہکٹھے ہوئے نا تے نکے بھرا کے اماں دا جایا بڑی مدت ہو گئی وکھرے پیسوں نے دلا دیا رل کے سمو اللہ جانے کتنی ساری زندگی باقی رہ گئی ہے عزادار میرے مولا دے ایک بستر تے دوئے ستن خواب دعا بھراواں ویکھے اینا بابا خواب ملے نا اولے اولے فرمائے دن مسلم اپنے بچیاں نو ویکھے امیر المومنین نو ویکھے فرمائے دن بابے نو آدھے پینا مسلم تو اپنے یتیمہ نو کہیں دے سفر کر رہے مولا فرمائے دن با یا علی تیرے نواسے دن لاڈے پیارے نا آج دی رات دی مولت دے قبلہ دوجے بھرانے جب بھرانو جگہ کے خواب سنائے موت قریب آ گئی ہے ہن دوئے بھرا رننے نہیں آرس دے کنہ تے رون دی آواز پئیے رات ڈھلی ہوئی ہے رات تاریخ عزاداروں اے تڑپ کے اٹھے بیوی نہ دے کینڈے بال نہ دی ہم سائے دے ہو سن قبلہ اس نے نہیں دسیا تالا تھوڑے از کنیا لائیں از انہیں تاریخ رات جہت مرے دا آدھا ہے اس مقام تے آئے جتھے معصوم دوئے بھرا ایک نو بینو گل لا کے بیٹھے آئے یتیمہ دے سر تے شفقت دے ہاتھ آئے میں وعدہ دا ستے یتیم روندے یتیم چپ کر گئے ہن حارس اولے اولے انیرے جات مرے دا آدھے یتیمہ دے سر تے شفقت دے ہاتھ آئے قبلہ تاریخ انجے آدھیے دعا ہتھا دے نال معصوم پھلانو ملعون چاہے تائیں تھے پنجابی دے شاعر نے کرلا کے گل کی جیوا دے منحوس اکاب دے پنجے بچ تے دو ننے بول
بول پھنس گئے ہماری یادیں دھات کمینے نے رخ سارے آتے اجرکم اللہ کھل کے پرسا دے علی دی اجلی دھینوں میں ودا دامن ہوں بعد اتو آ کے چاہندہ بہت پیاری تشبیح دیتی شاعر نے جس نے اپنے شکار نو لیندہ نا تے او دے پنجے بھی سخت ہوندے شاعر دی تشبیح نو سمجھی ہوئی تن رونو سی میں پیادہ من ہوں سوکھاب دے پنجے تے دو ننے بول بول پھنس گئے ہماری یادیں ضرب کمینے نے مرخ سارے آتے پائے وہ ساری رات خدا دی گزری تھی نال تھما دے قبلہ مارن دے بعد بازو بدے سجا تھم دے نال بن چھوڑا ساری رات گزر گئی قبلہ جنم واقع ہوئے عید قریب آئی صبح نمودار ہوئیے جی شہزادے انو کھولے اس نہ تھم نالو کھولے اس بازو نہیں کھولے اپنے غلام نو آدھا لے جاؤ فرات دے کنارے انہاں نو شہید کرو غلام جدہ لے کے ٹرن لگا نا عظمت اہل بیت رسول دے یتیمہ دی فرمائدین تیری شکل تا بلال نال ملتی اپنے آپ نو جہنم میں چنہ وگا جی عبرت نصیحت نجات اے پوچھتا تُساں کون ہو فرمائدین اسی اطرت رسول اس چھوڑ دیتا انہیں پتر نو آکھیا کہ بلا بیوی منتاں کریں دی رہی تاریخ ملدہ بیوین بھی مارے اس پتر بھی نس گیا لیکن آدھا میرے بغیر تو ہم اور مارنا اللہ کوئی نہیں ازاداروں لے کے شہزادے نو ٹریا فرات دے کنارے تے آئے بڑیاں عجیب جہاں گلنا کی تھیاں نے فرمائدین سانو مدینے لیبن ساڑھے رشتہ دار تن اجر عطا کرے آدھے نہیں قبلہ جدہ عید در دن نزدیک ہوئے نا اے تھے تسی میران دے ہو بڑے بڑے ہو پھر بھی ایک باری وطنہ دی تانگ دلے چھاؤں دی ماں بہنہ ساڑھیاں جڑیاں گھراں چونیاں آئیو شوق دلال ہونے اگر بندہ بھول کے بھی فون نہ کرے نا جب انہوں نے شکوے بلند ہو بیندن بھئی عید آئی اممہ دا جایا عید آلے دیاڑے بھی فون تو نہ کر سکیا یہ سال گزر گیا ہوئے جس کے دو یتیم ہون سر تو سردہ تاج اٹھ گیا ہوئے اجرکم اللہ فرمائدن سان بازار اجویت چھوڑ آدھا نہیں فرمائدن پھر زندہ ابن زیاد کو لیوان یادے نہیں فرمائدن ساڑھے صدر سنی پہ رحم تک یادے میرے دل کے رحم کوئی نہیں پھر 2 رکعت نماز پڑھی نہیں منظر نماز دا جدہ نماز پڑھی نینا تے پھر سوچا ہونین بندے نو ایسی غربت دے ویج دوہاں بیرامہ 2 رکعت نہیں 4 رکعت نماز پڑھی شاید کھلن اجے سورج نہ چڑھیا جو صبح دی ادا کرن لگے ہوں کیونکہ نماز بچاؤن واسطے ہی تے ٹرے آئے جی یا پھر عید سمجھی نے جی اس عید کے منظر سن بڑا دکھ پہنچایا اس منظر نو مد نظر رکھتے ہوئے نا شاعر نے ایک فطرتی جیا باندھ بڑا قدیمی باندھے بہت سونا میں بڑا پسند ہے وعدے عید دے دی بج پترا تے ہر مادہ دل خلصند او اجڑی ماں کی میں عید کرے جندے لکھڑ بنجانے فرزند میں صدق بنجا رہی وال کچھ دی تے اتھو کوفہ کتنا پندے اور میں بے وہاں
دے پترانے کھل کے مکان دیو عید دے ڈی وچ پترا دے تے ہر ماں دا دل خرسند او اجڑی ماں کیویں عید کرے دن کھڑ ونجانے میں صدق ونجا رہی ویر تو پوچھ دی کوفہ کتنا پندے میں اجڑی دے پترانے کیتا کیوں پردیش قبلائی دڑی ماں پترانو نوائے دیاں اور جنہاں ماں نوا کے تھک دی لائی شاعر انہاں دی ترجمانی کر رہے ہیں اولے اولے ماں دی طرف منہ کر کے شاعر دا تخیل رو رو کے آدن ساڑیاں منگریاں چوٹیاں ساڑیاں منگریاں چوٹیاں باجو امڑی دیکھے نہیں دھوتیاں باجو امڑی دیکھے نہیں دھوتیاں ساڑے ہاتھ